الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل کی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ جب کوئی ناقابل اعتبار آدمی کوئی اطلاع دے، فرد کو دے یا معاشرے کو دے یا حکومت کو دے، تو فرد کا فرض بھی یہ ہے اور اسلامی حکومت کا فرض بھی یہ ہے کہ محض اس خبر کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہ کرے، پہلے تحقیق کر لے۔ اور تحقیق دو باتوں کی ہونی چاہیے، ایک ہونی چاہیے خبر دینے والا کیسا، اگر وہ شریعت کی حدود سے آزاد ہے، فاسق ہے، ناقابل اعتبار ہے، تو اس کی بات کی تحقیق ہونی چاہیے، بات صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود وہ بات کیسی ہے، قابل ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہی آیت ہے اور یہی فکر ہے جس نے مسلمانوں کو ایک نیا علم اور نیا فن ایجاد کرنے کا موقع دیا۔ اس نئے فن کو فن جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ 1,00,000 صحابہ اور تابعین کی زندگیاں اور ان کی زندگی کے حالات مسلمانوں نے مرتب کیے، 1,00,000 کم از کم، اور بتایا کہ کون شخص کردار کے اعتبار سے کیسا تھا، حافظے کے اعتبار سے کیسا تھا، دیانت کے اعتبار سے کیسا تھا، یادداشت کے اعتبار سے کیسا تھا، معاملات کے اعتبار سے کیسا تھا۔ یہ علم جو مسلمانوں نے پیش کیا، یہ بانی اس کے مسلمان ہیں، اور ایسا علم کوئی اور ایجاد نہیں کر سکا۔ اس قدر عظیم ذخیرہ ہے مسلمانوں کے پاس دینی علوم کا کہ کوئی دوسرا امت سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک آدھ کتاب بھی یہ دیکھتے ہیں ہر ایک مذہب والے، زیادہ سے زیادہ اس کی ترجمہ ہو گیا کسی ترجمہ میں، لیکن ہمارے یہاں حدیثوں پر پورے کتب خانے موجود ہیں، قرآن کی تفسیروں پر کتب خانے موجود ہیں۔ حدیث کو جانچنے پرکھنے کے لیے فن جرح و تعدیل ہم نے قائم کی۔ اس علم میں بے شمار کتابیں لکھی گئی اور نئی نئی باتیں ایجاد کی مسلمانوں نے۔ فن جرح و تعدیل کے بارے میں ایک پروفیسر گبن ہے انگریز، وہ کہتا ہے کہ اتنا عظیم کارنامہ کسی امت نے انجام نہیں دیا جتنا اس امت نے انجام دیا کہ 1,00,000 افراد کی زندگیاں، ان کے سوانح عمری، سوانح حیات، ان کے کردار کی نوک پر سب واضح کی اس میں بہت بڑا کام ہے۔ اس فن جرح و تعدیل میں ایک شخصیات پر گفتگو ہے، یہ تو فن روایت کہلاتا ہے، یعنی خبر جانچی جائے کہ خبر دینے والا کیسا ہو، اس میں تو ان کا حافظہ، عدل، امانت، دیانت سب دیکھی جائے گی۔ لیکن ایک دوسرا فن یہ ایجاد کیا کہ خود وہ خبر کیسی ہے، اسے فن درایت کہتے ہیں ہماری زبان میں، اصطلاح میں فن درایت۔ حدیث کے بارے میں 2 چیزیں جانتی جاتی ہیں، ایک بیان جس نے کیا، راوی جو ہوئے بیچ کے، وہ کس درجے کے ہیں، کس کردار کے ہیں، کس اخلاق کے ہیں، کیا کیسا حافظہ ہے، عدول ہے کہ نہیں ہے، لاپرواہ تو نہیں ہے، غیر سنجیدہ تو نہیں ہے۔ اور دوسرے خود جو روایت بیان کی جا رہی ہے اسے بھی جانچا جائے کہ قرآن پاک کی کسی آیت سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے بات، کسی دوسری حدیث سے یہ بات ٹکرا تو نہیں رہی ہے، اسے درایت کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے درایت پر بھی بڑی گفتگو کی ہے اور فن روایت پر بھی بڑی گفتگو کی۔ اور آپ مطالعہ کرنا چاہیں دونوں چیزوں پر، بہترین کام کیا اس پر علامہ شبلی نعمانی نے۔ وصیت النبی کی پہلی جلد ہے
اسی موضوع پر ہے، اور جو مجتہدانہ فکر، مجتہدانہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ وعلم یہ ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خوب اچھی طرح تحقیق کرو، تحقیق راوی کی بھی کر لو جو خبر دے رہا ہے، اور اس کی بھی کر لو جو خبر دے رہا ہے خبر کیسی ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر، اشتعال میں آ کر تم کسی قوم پر چڑھائی کر بیٹھو اس خبر کے نتیجے میں، اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے اس آیت میں بنبأ، کہ کوئی ایسی خبر دے جس کے اثرات پڑتے ہوں لوگوں کو، ہر خبر کی بات نہیں۔ مثلاً حنیف اسماعیل صاحب کوئی ہدیہ لائے، ایک کتاب لائے اور کہا کہ یہ میں نے فلاں صاحب نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، میں قبول کر لوں گا، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ فرض کیجئے کہ یہ حنیف اسماعیل صاحب نہ ہوں، وہ غیر مسلم لائے تو وہ بھی قبول کر لوں، اس کی بھی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ بنبأ کوئی اہم خبر ہو جس کے اثرات پبلک پر پڑ سکتے ہوں، عوام پر پڑ سکتے ہوں، اس کی ذات پر پڑ سکتے ہوں، اہم خبر ہو ایسی جس کے نتیجے میں کوئی بات کرنی پڑے، کوئی فیصلہ کرنا پڑے، تو ایسی خبر کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی تحقیق کرنا ہے۔ خیر جب یہ خبر یہ لائے کہ ہم حارث ابن زرار کے قبیلے میں گئے اور وہاں ہم نے بجائے اس کے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم دیتے، وہ پورے قافلے والے باہر نکل آئے، گاؤں والے، قبیلے والے، اور یہ جو ولید ابن مغیرہ گئے تھے وہ عقبہ، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید مجھے قتل کرنے کے لیے آیا، اس لیے کہ پہلے سے رنجش تھی، تو زکوٰۃ نہیں لائے، اور لا کے یہاں خبر یہ دی کہ وہ تو قتل کے درپے ہو گئے تھے اور زکوٰۃ انہوں نے نہیں دی۔ یہ غلط فہمی کے نتیجے میں ہے۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو صحابی ہیں، یہاں کا ان فاسق کوئی فاسق خبر لائے تو بات یہ ہے کہ جو شان نزول ہوتی ہے، کوئی روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اسی آیت کے بارے میں وہ لازماً وہ آیت نازل ہوئی ہے، اسی خبر کے بارے میں، اسی واقعے کے بارے میں، بلکہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کے تمام واقعات سے اس آیت سے ہدایت ملتی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، اس میں پوری بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو اصول بنایا ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ جب کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق۔ خیر بہرحال جب یہ اطلاع ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو تحقیق کے لیے بھیجا، چڑھائی کے لیے بھیجا، جا تحقیق کرو، اور اگر بات صحیح معلوم ہو تو گرفتار کر کے لے آؤ سب۔ یہ اور اس پر لوگ اصرار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ تحقیق کر لی جائے لیکن چڑھائی نہ کی جائے، لیکن لوگ غصے میں تھے کہ کیسے زکوٰۃ روکی ہے، اور جذبے میں تھے، اشتعال میں تھے، کہا نہیں آپ کو تو چڑھائی کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم یہ یقین رکھو کہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرنے والے وہ عام آدمی نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ بصیرت میں تم سے کہیں زیادہ ہیں، سب سے زیادہ ہیں، اللہ نے انہیں بڑا ویژن دیا ہے، بڑی معاملہ فہمی دی ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگے، لَعَنِتُّمْ، تم بڑی مشقت میں پڑ جاؤ، بڑی مصیبت میں آ جاؤ، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے، دنیا بھی تباہ ہوگی اور دینی اعتبار سے بھی تم نقصان میں ہو۔
اس لیے کہ ان کے پاس وحی آتی ہے، انہوں نے جو فیصلہ کیا انہیں فیصلہ کرنے دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصرار کرنے والے اور اپنی رائے کے مطابق رسول اللہ کو آمادہ کرنے والے یہ کچھ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عام صحابہ نہیں تھے۔ اس لیے کہ عام صحابہ کا آگے بیان کر رہا ہوتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ سبھی لوگ یہ اصرار کر رہے ہوں، بلکہ یہ صحابہ کی جو جمعیت ہے اس کی شان یہ ہے، اس صحابہ کی جمعیت کی شان، ان کی جماعت کی شان یہ ہے، حبب الیکم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو بہت محبوب بنا دیا، بہت پرکشش چیز بن گئی ایمان۔ جاہلیت کے دور میں ایمان پر پردے پڑ گئے تھے اور کفر ابھر گیا تھا، کفر محبوب تھا، شرک محبوب تھا، ایمان غائب تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو اسلام لائے ہو تو ان کے قلوب میں ایمان محبوب بن گیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے محبوب بنا دیا ہے بہت زیادہ ایمان کو تمہارے دلوں میں، اور تمہارے دلوں میں اسے آراستہ کر دیا۔ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلوب کو اس سے مزین کیا، یہ نہیں کہا تمہارے قلوب ایمان کی وجہ سے زینت پذیر ہوئے، یہ نہیں، بلکہ اس ایمان کو تمہارے قلوب کے لیے بہت مزین بنا دیا، تمہارے قلوب اسے قبول کر رہے ہیں، قلوب کے اندر کشش ہے اس ایمان کے لیے، اس لیے وہ ایمان اتنا حسین تمہاری نظر میں ہو گیا۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ ادھر مزین کیا ایمان کو، وہ کر رہا اور مکروہ کر دیا ہے، ناگوار کر دیا، بیزار کر دیا تمہیں کفر سے، یہ کافی تھی، لیکن نہیں کہا اتنا کافی نہیں ہے۔ کفر، فسوق، عصیان، تین لفظ استعمال کیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کفر کو بہت مقبوض بنا دیا ہے، فسق کو بہت ناگوار بنا دیا ہے، اور عصیان کو بہت ناگوار بنا دیا۔ کفر کے معنی تو ایمان کی ضد ہے، ایمان نہ ہو تو کفر ہے۔ فسق کہتے ہیں آدمی شریعت کی پوری پابندی نہ کرے، اس کو کہتے ہیں فسق۔ چنانچہ یہ لوگ، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہو، نافرمانی ہو جائے کسی سے، اور وہ اللہ کی نافرمانی پر جمے نہیں، تو وہ صحابہ کرام تھے، وہ اس طرح کے ذہن آتا بھی تھا تو اسے ٹال دیتے۔ تو فسق کے معنی اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ نافرمانی بہت ناگوار تھی صحابہ کرام، اور اس سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مومن تو ہو لیکن ایمان کی حالت میں فسق کا جذبہ ابھرے، کوئی غلطی ایسی ہو تو اس کو فسق کہتے ہیں۔ والعصیان، اور عصیان سے مراد یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ تو نبی کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی اور کفر، یہ تمہارے نزدیک بہت مقبوض ہے، بہت ناگوار ہے، بہت کری ہے، اور ایمان بہت محبوب ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ سب صحابہ کرام کو ہیں جو صحیح راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی جملہ ایسا نہیں کہا جا سکتا جو رشد کے خلاف، یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ یہیں سے ایک دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے، اللہم حبب الینا الایمان، حبب الینا الایمان وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، اے اللہ ہمیں ایمان کو ہمارے دلوں کے نزدیک محبوب بنا دے، ہمارے دلوں کو اس سے زینت عطا فرما، وہ ایمان مزین ہو جائے ہمارے دلوں میں، اور کفر اور فسق اور عصیان کو ناگوار کر دے ہمارے لیے، اور ہمیں راشدین میں سے بنا دے، تابعین میں سے بنا دے، صحابہ کرام۔ فضلا من اللہ و نعمہ،
ان پر اللہ کا بے پناہ فضل تھا اور بے پناہ نوازش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا اور کفر عصیان کو ان کے نزدیک ناگوار بنایا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ بہت علم والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ یعنی اس کی بات اندھی نہیں ہے جس کو چاہے جو دے دے، بلکہ علم بھی ہے اسے کون دل اس لائق ہے کہ اسے ایمان دیا جائے اور کون شخص وہ ہے جسے ایمان نہ دیا جائے۔ حکمت بھی اس کے پاس ہے، علم بھی اس کے پاس ہے۔ اس کے بعد پھر اب یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ مسلمان اسی دنیا میں رہیں گے، ہر طرح کے جذبات بھی ہوں گے، ہر طرح کے نرم گرم حالات بھی ہوں گے۔ تو کبھی اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کے دو گروہ اپنے آپس میں لڑ پڑیں، لڑے نہیں کہا، لڑ پڑے، لڑ جائیں، اور طائفہ گروہ کے بارے میں، فرقے کے بارے میں نہیں کہا، طائفہ کہا، چھوٹا سا گروہ، مسلمانوں کا کوئی چھوٹا گروہ کبھی لڑ پڑے ایک دوسرے سے، اس لیے کہ عام طور پر بڑے گروہ بڑی جماعتیں نہیں لڑیں، تو کبھی لڑ پڑے لوگ تماشا نہ دیکھیں، دوسرے کے گھر کا مسئلہ سمجھ کر اسے ٹال نہ دیں، بلکہ دلچسپی لیں اسے اور سوچیں کہ اس جھگڑے کو ہم کیسے نپٹائیں۔ اب اس وقت تو حال ہمارا یہ ہو گیا ہے، بھائی جیسا کیا تھا نپٹیں گے، بھریں گے، یہی ہمارا عام رجحان یہ ہو گیا ہے۔ آپ کے محلے میں ہو، آپ کی مسجد میں ہو، آپ کی کمیونٹی میں ہو، آپ کی جان پہچان کے لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو تو اس میں دلچسپی لے کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاصلحوا بینہما، حکم ہے، آرڈر، دونوں کے درمیان صلح کرو۔ میاں بیوی کا جھگڑا کہیں ہو جائے تو اس میں بھی آرڈر ہے فاصلحوا بینہما، دونوں کے درمیان صلح کرو۔ تماشا نہ دیکھتے رہو، یہ نہ سوچو کہ بھائی جن کا گھر کہا ہے اس کو جانے، ان کا کام جانے، ہم سے تھوڑی آگے کہا انہوں نے کہ ہمارا سلجھا دو ہوگا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر صلح ہو جائے سبحان اللہ، لیکن اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگے اور حدود باندھنے لگے اور ظلم پر اتارا ہے اور شریعت کی بات نہ مانے ہو، فَقَاتِلُوا الَّذِي، تو اس سے طاقت آزماؤ، اس سے طاقت کے ذریعے سے مجبور کرو، لڑو اس سے، حتیٰ تبغی حتیٰ تفیء الی امر اللہ، بغاوت کرنے والے اور سرکشی کرنے والے سے لڑو، طاقت استعمال کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے احکام کی طرف لوٹا، مان لے گا جو شریعت کہتی ہے ہم مانتے ہیں، اس وقت تک اس سے لڑتے رہو، طاقت آزماتے رہو۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور جب وہ لوٹ آئے، مان لے آپ کی بات کہ شریعت کی کتاب نے ہمارا فیصلہ کرا دیجیے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے درمیان صلح کرو، مگر صرف صلح نہ کراؤ۔ ایسا نہ ہو کہ صلح کراتے وقت ابھی تو ایک پارٹی کو دبا رہے ہو، کسی اور پارٹی کو دبا رہے ہو، اس کی شرائط زیادہ ہیں یا اس کا زور زیادہ ہے، تو اس زوردار کو کی شرطیں زیادہ ماننی ہیں آپ نے، ایسا نہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، صلح تو کراؤ لیکن انصاف کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ جو گروہ زبر ہے وہ زیادہ شرطیں دے رہا ہے، زیادہ شرطیں پیش کر رہا ہے، اس سے دب کر کوئی فیصلہ کر لو، ایسا نہ کرو، بالعدل، واقسطوا، اور انصاف کرو، پورا انصاف۔ ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام دنیا کے مسلمان بھائی فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان بہترین شکل یہی ہے کہ بھائیوں کے درمیان اخوت ہو، اور اس اخوت کی سب سے بڑی مثال دنیا میں ایک ہی امت نے پیش کی ہے، وہ امت مسلمان، کسی امت نے پیش کی۔ پوری تاریخ میں انسانوں کی اخوت کا یہ مرتبہ، اخوت کی یہ اسکیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی تھی، اس کی کوئی مثال تاریخ نہیں۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی تھی نا، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں، کسی تاریخ میں، کسی نبی کی تاریخ میں۔
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اس سلسلے میں ایک حدیث سناتا ہوں، باقی بات کل ہوگی انشاءاللہ. حدیث یہ ترمذی کی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے، ان من عباد اللہ اناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء، وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے اور شہداء بھی نہیں ہوں گے. سب سے بڑا درجہ ہماری امت میں، ہمارے مسلمانوں میں نبی کا ہوتا ہے، اس کے بعد شہید کا ہے. لیکن جن مسلمانوں کا ذکر نبی فرما رہے ہیں یہ انبیاء بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، عام مسلمان. ان من عباد اللہ اناسا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانتہم من اللہ، مگر قیامت کے دن ان کا مرتبہ، ان کی شان و شوکت اتنی عظیم ہوگی، اتنا اونچا مرتبہ ہوگا ان کا کہ بعض انبیاء و شہداء بھی عرش کریں. اتنا عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے. قالوا تخبرنا منہم، صحابہ نے بڑی حیرت سے کہا یا رسول اللہ، عام مسلمان ہوں گے اور اتنا بڑا مرتبہ ہوگا، آپ بتائیں گے کہ کون لوگ ہوں گے؟ تخبرنا منہم قال ہم قوم تحابوا فی اللہ، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو محض دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، جن کے درمیان علی غیر رحم بینہم، رحم کے رشتے نہیں ہوں گے، ولا اموال یتعاطونها، مالی لین دین کا رشتہ بھی نہیں ہوگا، نہ پیسے کا رشتہ ہوگا نہ رحم کا رشتہ ہوگا، صرف دین کا رشتہ ہوگا. دین کے رشتے کی بنیاد پر باہم محبت ہوگی، تعلق ہوگی. تو ان کے چہرے میں چمک رہے ہوں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول نے وَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول سچے تھے. اس کے بعد قسم کھا کے گئے اللہ کی قسم ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے قیامت میں. وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، اور جن تختوں پر، جن کرسیوں پر جلوہ افروز ہوں گے وہ بھی چمک رہے ہیں، وہ تخت بھی چمک رہے ہیں. لا يخافون الا خاف الناس، قیامت کے دن لوگ خوف سے لرز رہے ہوں گے، نہیں کوئی خوف نہیں. ولا يحزنون الا حزن الناس، اور لوگ ہم سے نڈھال ہو رہے ہوں گے، نہیں کوئی غم نہیں ہوگا. وقرا حاضر آیا، اور آیت پڑھی آپ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے دل میں کوئی خوف نہیں، کوئی حزن. اس حدیث میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ جتنے لوگ سامنے میرے بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ مجھ سے کاروباری ہو تو میرا کوئی رشتہ نہیں، میرا کوئی کاروباری رشتہ نہیں، رحم کا رشتہ بھی نہیں، لیکن محبت تو ہے، تعلق ہے. چہرے اجنبی نہیں معلوم ہے، محبت کے معلوم ہے، اپنے معلوم ہے، لگاؤ ہے. اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. کیا یہ امید نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے گا، ہو سکتا ہے ہمیں بھی شامل فرما دے؟ کیا بھائی ہے اس کی وجہ سے؟ اس لیے کہ ہماری محبت کی اور کوئی وجہ نہیں، نہ کوئی رحم کا رشتہ ہے. اور ایک اور بات ہے، دوسری بات سوچنے کی ہے اس میں کہ اللہ کے رسول نے کہا تو یہ کہ ان میں آپس میں دینی بنیاد پر محبت ہوگی. اور دلیل جس قرآنی آیت سے دی ہے اس میں کہا ہے کہ اللہ کے ولی، آپس کے ولی نہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو کوئی خوف نہیں آنے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے ولی، اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے وہی ہیں جو اللہ کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. مسلمان اللہ کا چاہنے والا ہے اور آپ اس سے محبت نہ ہو یہ نہیں ممکن.
اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہوگی، اور اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے نیک بندوں سے لازم محبت ہوگی. یہ فطری بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں مصر آ گئے. وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے بہت زیادہ، محب الصالحین ولست منہم، مجھے نیک لوگوں سے بڑی محبت ہے اللہ کی. اے اللہ نیک لوگوں سے مجھے بڑی محبت ہے. ولست منہم، میں خود تو نہیں ہوں، خود میں نیک نہیں ہوں، مگر نیک لوگوں سے بڑی محبت ہے. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں کی محبت کے طفیل میں ہی میں بھی نیک بن جاؤں، یہ امکان ہے. جن نیک لوگوں سے مجھے محبت ہے ان کے طفیل میں مجھے تم نیک بنا دے. ہم میں سے جو لوگ نیک ہیں اللہ ہی جانتا ہے کون ہے، مگر محبت سب سے ہے. اللہ ہم نیکوں کے بدلے میں ہمیں بھی نیک بنا دے، نیک لوگوں سے محبت دے دے. یہ بہت بڑی دولت ہے جو کسی انسان کو مل جائے. اس لیے کامیابی اصل یہی ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اور کامیابی صرف ہی اور کوئی کامیابی نہیں. وآخر دعوانا